سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے تیرا رب الاعلی، گندگی سے، پلیتی سے۔ کپڑے پاک ہوتے ہیں، جسم پاک ہوتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کے بارے میں کہنا ہے کہ اللہ پاک ہے، اس کا کیا مفہوم مراد لیں گے؟ اللہ نجاست سے، اللہ پلیتی سے پاک ہے؟ نہیں۔ ہم یہاں پر جو مفہوم بیان کریں گے وہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ہے تمام عیبوں سے اور تمام نقائص سے۔ اللہ عیبوں سے بھی پاک ہے، اللہ کمی کوتاہیوں سے پاک ہے، اور جو سب سے بڑا مفہوم بیان کریں گے وہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ ان کے شرک کرنے سے پاک ہے۔ یہ جن کو بھی شریک کرتے رہیں، کوئی اللہ کی ذات میں شریک کرے، اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بیٹا نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا، ذات میں بھی اکیلا، تیری میری مشکلات دور کرنے والا، تیری میری غائبانہ پکار سننے والا، بیماریوں سے صحت دینے والا، یہ تمام صفتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ کی صفتوں میں کوئی نبی ولی شریک نہیں، وہ پاک ہے۔ اچھا، ایک اور ہم سنتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام یہ ایسی جماعت ہے جو پاکیزہ جماعت ہے، پاک جماعت۔ نبی کیا ہوتے ہیں بولو؟ پیغمبر پاک سارے، یہ پاکیزہ ہستیاں۔ اچھا، اگر کسی نے کہنا ہو کہ نبی پاک ہے، اور جب کسی نبی پیغمبر رسول کے بارے میں کہنا ہو کہ نبی پاک ہے، رسول پاک ہے، تو پھر یہاں یہ مفہوم ادا کریں گے کہ ہر نبی، ہر پیغمبر گناہوں سے پاک ہے۔ نبی کس سے پاک ہے بولو؟ گناہ نبی نہیں کرتا، بلکہ میں اگر یہ جملہ بولوں کہ نبی گناہ کیسے کرے، کہ اللہ نبی کے قریب گناہ کو آنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ آسان جملہ ہے آپ کے لیے۔ آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، بڑے بڑے اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، بڑے بڑے، کوئی معصوم اور گناہوں سے پاک نہیں۔ پاک نبی کی ذات ہوتی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے قریب رب گناہ کو آنے نہیں دیتا، اور اگر کبھی گناہ نبی کے قریب آ جائے تو نبی سے گناہ کو رب دور کر دیتا ہے۔ قرآن مجید آپ ماشاءاللہ ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں، اللہ قرآن میں جب کہتا ہے نا کہ گناہوں کے قریب مت جاؤ، وہ ہمیں کہہ رہا ہے بے حیائی کے کاموں کے نزدیک نہیں جانا، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہا ہے، کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی ہو، اللہ کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، بے حیائی کے کاموں کے نزدیک مت جاؤ، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، اس کے قریب مت جاؤ، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں لینی، یہ گناہ کے کام ہیں۔
تم نے ان گناہوں کے قریب نہیں جانا. اور اگر اور آپ کے لیے آسان کر دوں بات، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک دفعہ گناہ آیا، اور کس شکل میں آیا؟ زلیخا کی شکل میں. پورے اس زیب و زینت سے گناہ آ گیا. اب یہاں کیا چاہیے تھا کہ اللہ یوسف سے کہتے یوسف گناہ نہیں کرنا، یہ بڑا بے حیائی کا کام ہے، یہ بڑا بے شرمی کا کام ہے، اس کے مت قریب جا. اب قرآن مجید یہاں کیا بولتا ہے؟ سورہ یوسف میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا جہاں واقعہ بیان کیا، اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ یوسف کو گناہ سے ہٹاتے، لیکن اللہ نے بالکل اس کے متضاد کام کیا. اللہ نے کہا لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، ہم نے یوسف کو گناہ سے نہ ہٹایا بلکہ گناہ کو یوسف سے ہٹا دیا. دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے کہا وہ گناہ تو اس قابل نہیں کہ میرے پیغمبر کے سامنے آئے، تجھے زیب نہیں دیتا، تجھے یہ بات جچتی نہیں کہ تو میرے یوسف کے سامنے آ جا. اب یہ پتہ چل گیا آپ کو کہ نبی گناہوں سے کیا ہوتے ہیں بولو. اب ایک سٹیپ اور نیچے آ جائیں. یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس رجب کے مہینے میں دو عنوان بڑے مرکزی بیان کیے جاتے ہیں. ایک معراج کا واقعہ اور دوسرا عظمت سیدنا امیر معاویہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ زندہ باد رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دو شاید میرا خیال آج 22 رجب غالباً میرے خیال میں 22 رجب اتفاق کی بات ہے. اس 22 رجب کو ایک رسم ادا کی جاتی ہے کنڈوں والی. کنڈے لوگ پڑھاتے ہیں کنڈے، اور نام دیتے ہیں ہم امام جعفر صادق کا. حضرت جعفر صادق کا نام، ان کے نام کے کنڈے ہیں. حالانکہ نہ امام جعفر اس دن پیدا ہوئے ہیں نہ اس دن ان کی وفات ہوئی ہے. آج کے دن 22 رجب کو امیر المومنین، خال المومنین، کاتب وحی، فاتح قبرص و شام، پہلے اسلامی پہلی بیڑے کا موجد و بانی، اور ساری اس امت کا مامو قیامت کی صبح تک آنے والے بچے کا، اس کا آج یوم وفات ہے. اور یہ لوگ حضرت امیر معاویہ کے بغض میں، ضد میں، دشمنی میں حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشی مناتے ہوئے کنڈے پکاتے ہیں. اور میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ کو، اللہ پاک ہے شریکوں سے. بولو اللہ پاک ہے شریکوں. آج یہی سبق یاد کرو، اللہ پاک ہے شریکوں سے. نبی پاک ہوتا ہے گناہوں سے، اور صحابی پاک ہوتا ہے تنقید سے. صحابی کس چیز سے پاک ہوتا ہے بولو؟ تنقید. آپ صحابی پہ تنقید نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، اس کے عمل ایسے تھے، اس کی تقریر ایسی تھی، یہ فلاں کام کرتا تھا. آپ صحابی پہ تنقید نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ صحابی کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے. اور اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ فی صحابی، اور لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان کو تنقید کا نشانہ. ان کی طرف کوئی بات نہیں کہنی آپ نے میرے صحابہ کے بارے میں، تو صحابی پاک ہے بولو کس سے؟ تنقید سے. بھئی میری کیا مجال ہے میں صحابی کے بارے میں کوئی بات کروں؟ میں اپنا قد دیکھوں، میں اپنا منصب دیکھوں، میں کیا ہوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک تابعی، ان سے کسی نے ایک سوال کیا. حضرت ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں، فضیلت والے ہیں؟
عبداللہ بن مبارک نے اس سوال کرنے والے کو جو جواب دیا، کئی لوگ ہوتے ہیں جو سوال صحابی ہے کہ جس نے ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال کو دیکھا. سبحان اللہ. یہ ایک بڑی عظمت ہے صحابہ کی، بڑی عظمت. عبداللہ بن مبارک کا جب بات سنیں اور یہ بات اپنے ذہنوں میں لے کر جایا، کیسے سمجھایا عبداللہ بن مبارک نے. اور بھئی ایک تابعی ہے، ایک صحابی ہے. صحابی اوپر ہوتا ہے، تابعی نیچے ہوتا ہے. تو ان کے درمیان مماثلت اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اس میں سے افضل کون ہے. آپ کہنے لگے حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کر اللہ کے رسول کے ہمراہ جہاد میں جایا کرتا تھا، اور اس گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے اس گھوڑے کے قدموں اور ٹانپوں سے جو مٹی اڑتی تھی، مٹی اور جو دھول اور غبار اڑ کے امیر معاویہ کے گھوڑے کے ہوئے کہا کرتا تھا. آج امیر معاویہ کو گالیاں کیوں دیتے ہیں لوگ؟ اپنے بھی پرائے بھی. پرائے تو ابو بکر کو نہیں چھوڑتے، عمر کو نہیں چھوڑتے، عثمان کو نہیں چھوڑتے. ان سے امیر معاویہ کیسے بچ سکتا ہے؟ لیکن افسوس اپنے ان لوگوں پہ ہے جو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں اور پھر حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں. امیر معاویہ سب لوگ معاویہ نام سن کر ہی جلنے لگتے ہیں ان کے جسموں. یہ کیا نام ہے معاویہ بھائی؟ یہ کوئی نام ہے؟ یہ نام ہے، اور اس نام والا جو صحابی ہے اس کے لیے میرے پیغمبر نے کئی بار. ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پیچھے امیر معاویہ بیٹھے اور سینہ حضرت امیر معاویہ کا نبی علیہ السلام کی پشت کے ساتھ لگا ہے، کمر کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے پوچھا امیر معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری کمر کے ساتھ لگ رہا ہے؟ یہ تھوڑی عظمت ہے کہ جن صحابہ کے جسم پیغمبر کے ساتھ لگا کرتے ہیں. مست ہو جایا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیٹ، میرا سینہ آپ کی پشت کے ساتھ لگ رہا ہے. سواری پہ چلتے چلتے اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ بلند کر دیا اپنے رب کے سامنے اور کہنے لگے یا اللہ، معاویہ کے جسم کا سینہ اور پیٹ جو میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے، مولا اسے علم سے بھر دے. اس کے لیے نبی دے دعائیں اور آپ اور میں اسے دے گالیاں، اور ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں معاویہ کوئی بازاری سا بندہ ہے. خوف خدا کیا کرو یار. معاویہ نام نہیں رکھتے لوگ بچوں کا. معاویہ نام رکھے نا تو کیا نام رکھا ہے بچے کا؟ معاویہ نام ہے یار، یہ بڑا بھاری نام ہے، یہ بہت بھاری نام ہے. میں نے کہا معاویہ کا نام مسلمانوں کے لیے تو بھاری نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہوتا ہے. معاویہ کفر کے لیے بھاری نام ہے، کفر کے لیے. اور آپ کو پتا ہے کہ امیر معاویہ نے جو جہاد کیا اور کفر کے خلاف نکلے اور بحری بیڑا تیار کیا اور سمندر کی لہروں پہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور انہی لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری امت کے لوگ سمندری جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام اٹھتے ہی مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا وہ لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا رب نے ان پر جنت کو واجب کر دیا. سبحان اللہ. تو جو کچھ مرضی کہتا رہے نا، ہیں وہ جنتی. تو نے میں نے نہیں دیا سرٹیفکیٹ، میں نے کہہ دیا ہو یا تو نے کہہ دیا ہو یا کسی مولوی نے کہہ دیا ہو، ان کے لیے جنت واجب ہونے کے بارے میں میرے پیغمبر نے کہا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، ایک تو یہ بات میں نے عرض کرنی تھی. اللہ پاک ہے، بولو شہید ہو، نبی پاک ہے گناہوں سے، اور صحابی پاک ہیں. اور حضرت شاہ جی فرمایا کرتے تھے او لوگوں،
صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بننا، شہد کی مکھی بننا۔ کیا مطلب ہے؟ گندی مکھی جو ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، غلاظت پہ بیٹھتی ہے، نجاست پہ بیٹھتی ہے، گندگی کے ڈھیروں کے اوپر پھیلاتی رہتی ہے۔ گندی مکھی بیٹھے گندگی پر اور شہد کی مکھی بیٹھے پھولوں پر۔ کبھی آپ نے شہد کی مکھی کو غلاظت پہ نہیں بیٹھا ہوا دیکھا ہوگا، نجس جگہ پہ بیٹھے، نجاست پہ بیٹھے۔ اگر کوئی شہد کی مکھی کہیں سے کوئی چیز بدبودار لے آئے تو وہاں کی جو ملکہ چھتے کی ہوتی ہے وہ اسی کو گردن مروڑ کے اسے پھینک دے۔ کی طرف کیوں گئی ہے؟ شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھولوں پر، پتوں پر، برگو بار پر، اچھی جگہ پر، خوشبودار جگہ پر۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے اور لوگوں صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بننا، شہد کی مکھی بننا، ایمان لے آؤ۔ یہ تو ہو گیا 15واں پارہ مختصر۔ ایک ہے 27ویں پارے میں سورۃ نجم، وہاں اللہ نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور وہاں دوسرا حصہ بیان ہوا بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف، اور سنتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا مقصود کہاں سے ہوتا ہے؟ حافظ بیٹھے ہوں گے۔ نجم والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، ہوا تو سدا ہوا سمجھو جی ہوا چل دی ہے۔ ایک دفعہ نا مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ واقعہ لطیفہ ہی بن گیا۔ دادی جدہ دادی کو کہتی ہے، انہوں نے کہا اس جدہ میں نا حضرت حوا کی بہت لمبی قبر بنی ہوئی ہے، بہت لمبی، ان کا بڑا قد تھا۔ اب ہم اتنی عمر بھی نہیں تھی تو شوق پیدا ہوا ہم دوستوں میں کہ یار چلو حضرت حوا کی قبر تلاش کریں۔ ہم کبھی اس قبرستان میں، کبھی اس قبرستان میں، کبھی جاؤ قبروں پہ سلام پڑھنے جائیں، مغفرت کرنے جائیں، بخشش کی دعا کرنے جائیں۔ پہ ہم گئے نا تو کچھ بوڑھے سے بندے بیٹھے تھے، تو میں نے جا کے اس سے پوچھا، ایک بزرگ تھا عربی، میں نے کہا ہی نہ قبر حوا، شیخ حوا کی قبر کہاں ہے؟ اما حوا کی۔ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرایا، ادھر عمرہ کر، کوئی وہاں پہ تلاوت کر حرم کے اندر بیٹھ کے، تو کیا کرے گا حضرت حوا کی قبر کو دیکھ کے؟ والنجم، ستارے کی قسم، اللہ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ ستارے کی۔ نجم نجوم اس کی جمع ہوتی ہے۔ والنجم والا ستارہ بھی موجود، انجیل والا ستارہ بھی موجود، زبور والا ستارہ بھی موجود۔ اس سورج کے چڑھنے کے بعد اور ان ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور اس قرآن کے آنے کے بعد بھی ان کتابوں کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے۔ قرآن جو آ گیا بھائی، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ کی قسم ہے اور قسم کھا کے اللہ کہتے ہیں فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اور کہاں بھاگے جا رہے ہو لوگوں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ آؤ اگر ہدایت لینا چاہتے ہو تو تمہیں قرآن کے اندر صحابی، اصحابی میرے صحابہ، سبحان اللہ، عظمت ہی صحابہ کسی میں ہے۔ جیسے میں کہوں میرے دوست، میرے یار، میرے سنگی، میرے بیلی، اللہ کے پاک پیغمبر بار بار کہا کرتے تھے اصحابی اصحابی، اور ان کی مثال بھی ستاروں کی طرح ہے۔ جیسے ان ستاروں کو دیکھ کر تم راستے تلاش کرتے ہو، منزل مقصود پہ جاتے ہو، نبی علیہ السلام نے کہا ان میرے صحابہ کے پیچھے بھی چل پڑو، ایک ایک صحابی ستارہ۔ اوپر سے نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، عزت صحابہ زندہ باد، عزت صحابہ زندہ باد۔ دیکھو بھئی ہم صحابہ کو کوئی معمولی سمجھے معمولی جماعت ہے، نا نا، یہ بہت عظیم تر جماعت ہے۔ ان جیسی ہستیاں انبیاء
عثمان ایک ہی آیا تھا، علی ایک ہی آیا تھا، تو سعید ایک ہی آیا تھا، اس جیسے پھر کائنات میں کوئی لوگ بھی نہیں آئے، پہلی جماعت ہے۔ اچھا ستارے میرے صحابہ کیسے ہیں؟ اچھا مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جب 14ویں کا چاند اس آسمان میں 14ویں کا چاند بھی بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اور میں نے کہا خدا کی قسم